سب سے پہلا سوال کہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے؟ بہت سے لوگ محنتی ہوتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کو کہ اللہ کے پاس رزق کی کھلانے پلانے دینے کی کمی ہے، پھر آخر کیوں مسلمانوں کو مہینے بھر دن میں بھوکا رکھا جاتا ہے؟ بہت سے غیر مسلم بھی اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا اللہ تمہیں کیوں بھوکا رکھتا ہے؟ اسلام میں آخر ایسا کیوں ہے کہ مسلمانوں کو مہینے بھر نہ کھانے اور پینے کے لیے حکم دیا گیا؟ آئیے آج ہم اسی ٹاپک کے لیے ہمارے چینل MTS عابدی اسلامک میڈیا میں آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے ان کو تقوی کی تعلیم دینے کے لیے روزے فرض کیے ہیں، اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب دیکھیے اس آیت میں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر روزے فرض کیے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے صرف ہم پر ہی فرض نہیں ہیں بلکہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان پر بھی روزے فرض تھے، البتہ اس کی کیفیت، اس کی تفصیل الگ رہی ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی لعلکم تتقون، کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ کیسے بچنے والے بن جاؤ؟ 2 چیزوں سے، ایک سبب کے درجے میں اور ایک نتیجے کے درجے میں۔ سبب کے درجے میں یہ تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ اللہ کی نافرمانیوں سے، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے، اور نتیجے کے طور پر یہ تاکہ تم جہنم سے بچنے والے بن جاؤ۔ اب جہنم سے کیسے بچیں؟ جب ہم گناہوں سے بچیں گے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچ نہیں پاتے۔ ہر انسان یہی کہتا ہے میرے صاحب ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مگر بچ نہیں پاتے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری گاڑی کا بریک پاورفل نہیں ہے، ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کا مادہ اتنا قوت اور مضبوط نہیں ہے۔ ہم اپنے نفس کو کھوٹے سے باندھتے ہیں مگر وہ رسی توڑ کر گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس ایک جانور ہے، آپ اس کو باندھ کر آتے ہیں، وہ بار بار رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور آپ کی رسی کا ہے کہ آپ نے اس کو مضبوط رسی نہیں دی، آپ نے اس کو کمزور رسی میں باندھا۔ تو اب ایک عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ ہر عقل مند آدمی یہ سوچے گا کہ اگلی بار اس کو مضبوط رسی سے باندھنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی جو رسی ہے وہ پاورفل نہیں ہے۔ اسی کو پاورفل بنانے کے لیے یہ مینٹیننس تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے دیا کہ سال کے 11 مہینے کے اندر انسانوں کے اندر جو ظلمت گناہوں کی آ گئی اس کو دور کرنے کے لیے، گناہوں سے ہم کیسے بچیں، اس کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا ہے۔ اس کی مثال، انسان روزہ رکھتا ہے، وہ بند کمرے میں ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے پاس کھانے پینے کی سب چیزیں ہیں، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، شربت ہے، طرح طرح کے فروٹ اس میں رکھے ہوئے ہیں، مگر وہ اس کو کھا نہیں سکتا۔ یہی مقصد ہے اصل روزے کا، اگر آپ سمجھ جائیں تو، کہ انسان بند کمرے میں موجود ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، کھانے پینے کی تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہے مگر وہ نہیں کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ہمارے تربیت کے لیے عطا فرمایا۔